پیغمبر کا ذکر سنو. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت و رسالت عطا کی, اللہ نے بادشاہت سے بھی نوازا, اللہ نے حکومت سے بھی نوازا. کیسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی, کیسی حکومت اللہ نے عطا فرمائی. ہوا پر بھی حکم چلتا ہے, جنات پر بھی حکومت ہے, انسان پر بھی حکومت ہے, پرندوں پر بھی حکومت ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دربار لگتا تھا تو دربار کے اندر انسان بھی ہوتے تھے, جنات بھی ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہوا ہے, دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ اسی دربار کے اندر ایک اور انسان ہے جو اسے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے, اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آدمی حضرت سلیمان کے پاس آیا, حضرت سلیمان کے پاس آ کر کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, اے نبی برحق, اے سلیمان علیہ السلام, ذرا یہ بتا دو, ذرا اتنا بتا دو, آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک آدمی, آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک شخص ہے جو مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سلیمان نے اتنا سنا, آپ نے فرمایا وہ جو تجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, وہ جو تجھے غور سے دیکھ رہا ہے, وہ کوئی انسان نہیں ہے, وہ اللہ کا فرشتہ, موت کا فرشتہ عزرائیل ہے. حضرت سلیمان نے جیسی بتایا نا, وہ عزرائیل ہے, موت کا فرشتہ. اب بندے کو یہ پتہ لگے کہ موت کے فرشتے نے گھور کے دیکھا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی. ملک الموت نے دیکھا ہے, آج سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا, اللہ کے پیغمبر, ملک الموت نے گھور کے دیکھا ہے, اللہ خیر فرمائے, ایک کام کرو, مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دو. کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, مجھے کہیں دور پہنچا دو, کسی دور دراز علاقے میں, ہندوستان میں پہنچا دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اپنے دوش پہ اٹھایا, لمحوں کے اندر اڑا کر ہوا نے اس جگہ پہ پہنچا دیا, دور دراز ہندوستان کے کسی خطے میں لا کر چھوڑ دیا, کسی علاقے میں لا کر ہوا نے چھوڑ دیا. ادھر اس نے ہوا نے اس کو پہنچایا, ادھر وقت گزرا 2-3 دن کا, پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا, موت کے فرشتے سے کہا, اے ملک الموت, ہمارے دربار میں ایک انسان بیٹھا ہوا تھا, تم اسے گھور کے دیکھ رہے تھے, غور سے دیکھ رہے تھے, کیا بات؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسی معلوم کیا, وہ کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, جسے میں دیکھ رہا تھا, میں گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا, غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں حیران تھا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا تھا, اللہ کا مجھے حکم مل چکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, اس کی روح قبض کرنا ہے, لیکن میں نے اسے آپ کے دربار میں دیکھا, میں آپ کے دربار میں دیکھ کر حیران ہو گیا, میں غور سے دیکھنے لگا, کیونکہ اس کی موت کی جگہ جو اللہ نے مقرر کی تھی وہ جگہ یہ نہیں تھی, وہ تو دور دراز کا علاقہ تھا. کہنے لگے, میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیے تو حکم آ گیا ہے اور یہ ابھی تک یہیں بیٹھا ہوا ہے, اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا, وہ جگہ تو بڑی دور ہے جہاں اس کو موت آنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ملک الموت کہتے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر, جب اس کی موت کا وقت آیا اور میں اس جگہ پہ پہنچا جو جگہ اللہ نے مقرر کی تھی, اے سلیمان علیہ السلام, میں جا کر جب دیکھا, میں حیران ہو گیا. میں جب اس جگہ پہ پہنچا تو کیا دیکھا, میرے پہنچنے سے پہلے وہ انسان اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا. تو جب اللہ نے مقرر کر دیا تو پھر بندہ اسی جگہ پہ پہنچتا. موت سے بچنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ مجھے دور پہنچا دو, مگر اس کی موت وہیں پہ اللہ نے مقرر کی تھی, تو پھر اسباب ویسے بنے, وہ وہیں پہنچا. حضرت ملک الموت کہتے ہیں, مجھ سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گیا. ملک الموت چھوڑتے کسی کو نہیں, جس کا حکم آ جائے بس آ جاتا.
موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو میرے عزیزو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کسی کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی جوان عورت بیوہ ہو رہی ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آبادیاں اجڑ رہی ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کسی غریب بوڑھے باپ کا سہارا اس کے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ رہی ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے. ملک الموت کو جو حکم ملتا ہے وہ اسی وقت پہ جا کر روح نکال لیا کرتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کسی کے بچے یتیم ہو جائیں ملک الموت کو پرواہ کوئی نہیں ہے. حضرت ملک الموت وہ ہے. اے میرے عزیزو ذرا غور کرو, رحم کسی پر ملک الموت کو نہیں آتا ہے. جب بھی حکم مل جائے اللہ کا تو رحم نہیں آتا, پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہی ملک الموت ہے. اللہ نے ایک روز ملک الموت سے کہا, موت کے فرشتے سے کہا, اے اسرائیل یہ بتاؤ تم انسانوں کی روح نکالتے ہو, انسانوں کی روح قبض کرنے جاتے ہو. جب تم جاتے ہو تم اس کے عزیز و اقارب کو روتا دیکھتے ہو. جب تم جاتے ہو اس کے گھر کی حالت بھی تمہیں نظر آتی ہے. جب تم جاتے ہو کسی کے بچے یتیم ہوتے ہیں وہ رویا کرتے ہیں تمہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. جب تم جاتے ہو کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے وہ چیختی چلاتی ہے تمہیں وہ بھی نظر آتی ہے. اے اسرائیل یہ بتاؤ جب تم روح قبض کرنے جاتے ہو تو یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم آتا ہے؟ کیا کبھی کسی پر ترس آتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کسی پر رحم آ گیا ہو؟ اللہ اکبر. موت کے فرشتے نے اتنا سنا, ملک الموت نے عرض کیا, اے پروردگار عالم, اے خالق کائنات, میں تیرے حکم پہ عمل کرتا ہوں. تیرا حکم جو مجھے ملتا ہے میں اس حکم پر فوراً عمل کیا کرتا ہوں. یا اللہ میں کچھ نہیں دیکھتا, کسی کے بچے یتیم ہو میں نہیں دیکھتا. یا اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نہ مجھے کسی پر کبھی رحم آتا ہے, میں تو بس تیرے حکم پہ عمل کرتا ہوں. لیکن کہنے لگے یا اللہ میرے معاملہ, میں نے اب تک جتنی روحیں قبض کی ہیں, جتنے لوگوں کی میں نے جان نکالی ہے, یا اللہ دو موقع ایسے آئے کہ میں روح قبض کرنے گیا, دو معاملات ایسے ہوئے, دو مرتبہ ایسا ہوا میں روح قبض کرنے گیا اور مجھے اس وقت میں رحم آ گیا. رحم تو کبھی نہیں آتا مگر کہتے ہیں اللہ دو موقع تھے جب مجھے رحم آیا. بیٹھے ذرا اپنی موت کی بھی فکر کریں ہم لوگ. ادریس چچا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ایک ایک کر کے ہمارے نمبر تو لگنی ہے نا, ایک نے اور نہ معلوم کب کس کا لگ جائے, کبھی بھی کسی کا بھی لگ جائے. رحم نہیں آتا ملک الموت. دو موقع سے مثنوی شریف کے اندر یہ حکایت فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دو موقع آئے کہ جب مجھے رحم آیا. پروردگار عالم نے فرمایا کون سے دو موقع ہیں, کب کب تمہیں رحم آیا؟ عرض کرنے لگے یا اللہ ایک کشتی, ایک جہاز دریا میں پانی میں تیر رہا ہے, ایک کشتی ہے جو سمندر کے اندر ہے, دریا کے اندر ہے, لیکن مولا وہ دریا کے اندر کشتی چل رہی ہے, اچانک سمندر میں طوفان آ گیا, اچانک سمندر کی موجیں آ کر کشتی سے ٹکرانے لگی. جب طوفان آیا تو پھر وہ وقت بھی آ گیا مولا کہ وہ کشتی غرق ہونے لگی, اس کشتی کے تختے بکھرنے لگے, ٹوٹ گئی, تختے بکھر گئے, لوگ دریا میں ڈوبنے لگے, غرق ہونے لگے. ملک الموت کہتے ہیں ایک عورت تھی کہ ایک تختہ بہتا جا رہا ہے, اس تختے پر وہ عورت ہے اور وہ عورت اس وقت میں حاملہ ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, جب بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے تو کہنے لگے یا اللہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت اس تختے پہ تیر رہی ہے, وہ تختہ پانی میں تیر رہا ہے, دریا کے اندر وہ عورت ہے اور وہ تختے پہ تیر رہی ہے. لیکن یا اللہ اسی وقت میں نے دیکھا
کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا، ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ یا اللہ میں نے تیری قدرت کا کمال دیکھا، کوئی دائی موجود نہیں تھی، کوئی انسان موجود نہیں تھا، مگر تیری قدرت کا میں نے کمال دیکھا۔ اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی تختے پہ پڑا ہے، وہ عورت بھی اسی تختے پہ پڑی ہے، تختہ پانی میں تیر رہا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ، جب اس نے بچے کو پیدا کیا، بچے کو جنم دیا، یا اللہ تبھی تیرا حکم آ گیا، تیرا حکم آیا کہ اس عورت کی روح قبض کرنا ہے، اس عورت کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس عورت کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ یا اللہ میں نے ایک نظر بچے پہ ڈالی، ایک نظر اس عورت پہ ڈالی، بچے کی ماں پر ڈالی۔ یا اللہ مجھے اس وقت اس بچے پر رحم آ گیا، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، کشتی کے ایک تختے پر دریا میں تیر رہا ہے، ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، اسے ماں کے دودھ کی بھی ضرورت ہے، ماں کی شفقتوں کی بھی ضرورت ہے، ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہے، ماں کی ممتا کی بھی ضرورت ہے۔ یا اللہ میں سوچ کر حیران تھا کہ یہ پانی کے اندر جو تختے پہ تیر رہا ہے، کیسے یہ تختہ دریا کے کنارے پہ پہنچے گا، کیسے یہ دریا کے کنارے پہ جائے گا، اور کیسے یہ بچہ دریا کے باہر آئے گا، اور کیسے اس کا بچپن گزرے گا، پرورش کیسے ہوگی، کیسے یہ پروان چڑھے گا، کیسے اس کی زندگی کے معاملات ہوں گے۔ یا اللہ تیرا حکم آ گیا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اے پروردگار مجھے اس بچے پر رحم تو آیا، مگر میں نے کچھ نہیں سوچا، اس لیے کہ مجھے تیرے حکم پہ عمل کرنا تھا۔ یا اللہ رحم تو آیا مگر میں نے کوئی فکر نہیں کی، مولا تیرا حکم تھا، میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا، اس کی ماں کے جسم سے روح کو نکال لیا، اس کی ماں مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت نے عرض کیا یا اللہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے کسی پر رحم آ گیا تھا، یہ پہلا موقع۔ تو اللہ نے فرمایا اسرائیل یہ تو پہلا موقع ہو گیا، اب دوسرا بتاؤ، دوسری مرتبہ کب کس پہ تمہیں رحم آیا؟ ملک الموت کہنے لگے یا اللہ دوسرا موقع وہ تھا، مجھے کبھی کسی پہ رحم نہیں آتا، مگر دوسرا موقع وہ آیا کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا